آصف، جیسا کہ چہرے کی جب ہم نے حد بندی بیان کی تھی تو اس میں یہ آپ نے کہا تھا کہ من قصاص الشعر، یعنی پیشانی پر جو بال اگ رہے ہیں اس جگہ سے الی طرف الذقن، یعنی تھوڑی کے آخری حصے تک، یعنی اوپر سے نیچے جانا ہے، نیچے سے اوپر نہیں کر سکتے. تو اسی طرح سے کیا پاؤں میں بھی یہ شرط ہے کہ اوپر سے نیچے یا نیچے سے اوپر، یہ دونوں جائز ہیں؟ مطلب جی پاؤں میں جو مسح ہے، مسح میں کوئی شرط نہیں ہے. مسح میں اوپر سے نیچے مسح ہو سکتا ہے، دائیں سے بائیں بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ گزشتہ قسط میں ہم نے روایات بھی پیش کی تھیں کہ جس میں ہمارے وسلم فرما رہے تھے کہ مسح میں جائز ہے آپ کے لیے، مقبلاً ہو یا مدبراً ہو، یعنی اوپر سے نیچے ہو یا نیچے سے اوپر ہو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے. یہ سر میں تھا، پاؤں میں بھی ایسے؟ ہاں، یہ کلی طور پہ المسح ہو، یعنی روایت صحیح. کیا ہے، کلی ہے، مطلقاً مسح کے بارے میں بہترین. کہ جو بھی مسح ہے اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے اوپر نیچے کی. اور پھر ایک اور چیز روایات میں ہے کہ یہ جو مسح ہونا چاہیے اس میں ضروری ہے کہ وہ جو ہاتھ ہیں، یعنی روایات میں ہاتھ کا لفظ استعمال ہوا ہے، ید، اس ید سے ہونا چاہیے. اب ید کی جو حد بندی کی گئی ہے وہی حد بندی ہے کہ جس کا وضو میں دھونا کیا واجب ہے. وضو میں بازو کا کتنا دھونا واجب ہے؟ کوہنی سے لے کر جو ہے وہ ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک. صحیح. تو اب یہ جو مسح ہے یہ بھی کیا ہوگا، کوہنی سے لے کر ہاتھ کی انگلیوں کے سرے تک، یعنی پورے بازو سے انسان کیا مسح کر سکتا ہے. سر کا یوں بازو سے انسان مسح کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، پاؤں کا بھی کرنا چاہے وہ بھی کر سکتا ہے، اس طرح سے بھی کر سکتا ہے بندہ، اس طرح بھی کر سکتا ہے. یعنی آپ ہاتھ سے ہتھیلی سے نہ کریں، یہ حصہ جو بازو کا ہے اس سے سر کا مسح کرنا چاہیں تو یہ بھی کیا کر سکتے ہیں. کیونکہ روایات میں الفاظ جو ہیں وہ ید کے ہیں، اور ید سے مراد کیا ہوتا ہے، پورا بازو ہوتا ہے. اور یہی بات سید سیستانی نے لکھی ہے کہ اس طریقے سے کر سکتا ہے انسان، لیکن مستحب کیا ہے کہ وہ ہتھیلی سے کرے اور ہاتھ کے سامنے والے حصے سے کرے. یعنی الٹے سے بھی کر سکتا ہے لیکن سامنے والے حصے سے کرے، اور یہ جو کف جسے ہم عربی میں کہتے ہیں اس کف سے کیا ہے کرے، تو یہ زیادہ کیا ہے مستحب ہے، اور احتیاط کے کیا ہے زیادہ یہ قریب ہے.